بیوی کو جلدی فارغ کرنا ہے تو اس کو چینی کھلا کر جمع کرو، جلدی فارغ ہو جائے گی۔ جس عورت کی چھاتی کا سائز بڑا ہوتا ہے اس میں شہوت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جس عورت کی چھاتی کا سائز چھوٹا ہو وہ عام طور پر بے وفا اور سخت دل پائی جاتی ہے۔ جس گھر میں دیر سے سونے کا رواج ہوتا ہے اس گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں اس گھر کے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ رزق بڑھانا چاہتے ہو تو گھر میں حاملہ اونٹنی کو لے آؤ، رزق بڑھنے لگے گا۔ جلدی دولت مند بننا چاہتے ہو تو ہر آئے روز بیوی کے پاس جایا کرو، دولت آئے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو ہاتھوں اور پاؤں پر لسوڑے کا چھلکا مس لو، افاقہ ہوگا۔ بیوی کو جماع کے لیے تیار کرنا ہے تو اس کو سونف کھلا دو، جماع کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لقوہ ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل بکری کا دودھ پی لو، لقوہ ختم ہو جائے گا۔ یادداشت کو بڑھانا چاہتے ہو تو سوتے وقت سر کے نیچے لیموں کاٹ کر رکھ دو۔ گھر میں تنگ دستی آ گئی ہے تو رات کے وقت کپڑے دھویا کرو، تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت گھر کے جالے اتارنے سے تنگ دستی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رات کے وقت برتن دھونے سے گھر میں رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جن گھروں میں ہر وقت بچوں کا شور شرابہ رہتا ہے وہاں کبھی نحوست نہیں آتی ہے۔ جس دن گھر میں دودھ خراب ہو جائے تو اس دن کام شروع کرو، کامیاب ہوگے۔ جس دن گھر کے شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو اس دن گھر سے باہر جاؤ، دولت ملے گی۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوتے ہیں اس گھر میں کم بختی قدم رکھ دیتی ہے۔ جس گھر میں کیڑے مکوڑے زیادہ آتے ہیں ایسے گھر میں رزق کی ریل پیل رہتی ہے۔ جس گھر میں کالے رنگت والے مرد رہتے ہیں ایسے گھر میں دولت آتی رہتی ہے۔ جس گھر میں زیادہ خوبصورت مرد رہتے ہیں اس گھر میں خوشیاں کم آتی ہیں۔ جس گھر میں لیموں کا پودا ہوتا ہے ایسے گھر میں سانپ اور بچھو آنے سے ڈرتے ہیں۔ جس گھر میں رات کی رانی کا پودا ہوتا ہے ایسے گھر میں سانپ بچھو جنم دیتے ہیں۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں پر تنگ دستی بھاگ کر آتی ہے۔ رات کے کھانے میں پیاز کھانا صحت کے لیے انتہائی مضر اور طاقت میں کمی لاتا ہے۔ ضبط نفس تمام تر تکالیف اور مصائب کا حل ہے۔ ضبط نفس کی عدم موجودگی تمام تر مصائب کی جڑ ہے اور ضبط نفس کی مشق تمام مصائب کا علاج ہے۔ توبہ صرف وہی بندہ کرتا ہے جسے اپنے گناہ کا احساس اور اس پر ندامت ہو، اور اگر کسی کو یہ ندامت ہو کہ وہ رستہ سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے۔ دین کی کمائی عشق خداوندی اور باطنی جذب ہے اور اس کی قابلیت خدا داد ہے۔ نفس کا تقاضا فانی لذتیں حاصل کرنا ہے۔ نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی دھوکہ ہوتا ہے۔ فقر درست نہیں ہوتا جب تک کسی چیز کا دینا اس کے لینے سے زیادہ پسند نہ ہو۔ جو احسان کرو اس کو اپنی طرف سے نہ جانو اور جو اچھا کام کرو اس کی مشہوری نہ کرو۔ کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیا کریں، پھر کام کا آغاز کریں تاکہ غلطی سے بچا جا سکے۔ بصیرت حاصل کرنے کا سر غور و فکر اور علم کا سر حلم و برباری ہے۔ محنت سے کمائے گئے رزق کے کیا کہنے، اس کا ہر نوالہ ذائقے میں بہترین اور شیریں ہوتا ہے۔ کام کی خوبصورتی کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ ہم اس کو کس طرح انجام دیتے ہیں۔ جو کام کرے گا وہ غلطیاں بھی کرے گا، لہٰذا غلطیاں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ بری بات یہ ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں ہلانے اور کام کاج سر انجام دینے سے ہی اعتراض کریں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک مہربان رویہ اپنائیں۔ خدا بھی اپنے بندوں پر مہربان ہے اور مہربانی خدائی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آپ مہربانی کے طفیل خلق خدا کے دل جیت سکتے ہیں۔ گھریلو خوشی کا راز عورت کی پارسائی پر یقین میں پنہاں ہے۔ سیاسی خوشی کا راز لوگوں کی راست بازی اور ایمانداری پر یقین میں پنہاں ہے۔
دائمی خوشی کا راز خدا کے اعلیٰ وارث ہونے کے یقین میں پنہاں ہے۔ انسان کو یہ تسلیم کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ غلطی پر تھا۔ با الفاظ دیگر اسے یہ تسلیم کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ گزرے ہوئے کل کی نسبت آج زیادہ عقل مند اور دانش مند ہے۔ آزادی آپ کو یہ حق نہیں بخشتی کہ جو آپ کی مرضی ہو آپ وہی کچھ کرتے چلے جائیں، بلکہ آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ آپ جو کچھ مناسب سمجھیں وہی کچھ سر انجام دیں۔ قسمت کی خرابی کا بھی علاج موجود ہے۔ اگر انسان اپنی لمبی چوڑی خواہشات کی تکمیل نہ کر سکتا ہو تو اسے اپنی خواہشات میں تخفیف کر لینی چاہیے۔ مروت اور مردانگی سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ بھاری اور وزنی نہیں، اور جوان مردی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز زیادہ باعث زینت نہیں ہوتی۔ فطرت انسان کے سوا تمام جانداروں میں ایسی اندھی اور شدید خواہش پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مقررہ وقت اور موسم میں وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ ہم وقت سے پہلے سوچ تو سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی وہ ہاتھ آنے سے پہلے اچھی اور سنہری لگتی ہے۔ ایسی شناسائی جو فوراً ہو جائے پچھتاوے کا باعث بنتی ہے۔ جس دن میرا کوئی نیا شناسا نہیں بنتا میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا وہ دن بیکار گیا۔ بحث و مباحثہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے اکثر سرد مہری اور غلط فہمی بڑھتی ہے۔ ممکن ہے تم اپنے دوست سے جیت جاؤ مگر ساتھ ہی تم اپنے دوست کو بھی کھو دو گے۔ عظیم ہے وہ بندہ جو دل میں غموں اور دکھوں کا بوجھ رکھتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے پھرتا ہے۔ عقل کی حد تو مقرر کی جا سکتی ہے لیکن بے عقلی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بن دیکھے دھیان جمانا عدالت والے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ خود نہیں لکھتے۔ اللہ جو چاہیں گے ان کے قلم سے لکھا جائے گا، ان کا دھیان دیکھ کر بھی نہ آئے۔ عمل کے لیے طاقت اور قوت کی ضرورت ہے۔ جسمانی عمل ہے تو جسمانی طاقت و قوت کی ضرورت ہے، اور اگر روحانی عمل ہے تو اس کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہے۔ بندگی اور اپنے کو مٹانا سب سے اونچا مقام ہے۔ بے نفسی، خود انکاری اور اپنے کو خاک و خس و خاشاک سمجھ لینے سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کمال نہیں۔ طالب علم کا مال کھانے کے لیے فولاد کا پیٹ چاہیے، مطلب طالب علم قابل رحم ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی امداد کی جائے، نہ یہ کہ اس سے کچھ لیا جائے۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ مجھ سے خدا ناراض ہے یا راضی تو دیکھ لے، اگر لا یعنی میں لگا ہے تو ناراض ہے۔ یہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ لا یعنی کہ اس دروازے پر سب سے سخت پہرا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے اس سے درخواست مت کرو جو اس کام میں تمہاری کامیابی پسند نہیں کرتا۔ جھوٹی قسم کھا کر ذلیل مت بنو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جھوٹی قسم کی سزا میں ہلاک کر دے گا۔ جو کچھ موت کے بعد دیکھو گے اگر تم اسے اب جان لو تو کبھی شوق سے کھانا نہ کھاؤ، شوق سے پانی نہ پیو اور نہ گھر میں سایہ حاصل کرنے کے لیے داخل ہو۔ دنیا نے اپنے ختم ہو جانے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے۔ دنیا میں سب سے بس تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسے برتن میں آخر میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ تھوڑا خلوص خطرناک چیز ہے اور بہت زیادہ خلوص مکمل طور پر مہلک۔ دنیا کی تمام خبیث اور روحوں میں خبیث ترین روح اس بندے کی ہے جس میں خلوص نہ ہو۔ خواہشات کے ٹکڑے کر دینے اور لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ وعظ و نصیحت کی باتوں سے نفع حاصل کرو۔ کبھی بھی بادشاہ بننے کے لیے دعا مت کرنا، ورنہ دعا کے ذریعے ملنے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ غنی وہ ہے جو قناعت کرے اور باعزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو۔ ہر ایک قناعت کرنے والا حفیف بد اخلاقی کے سوا ہر ایک مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت سے آنکھیں چار کرو گے وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔
جو اپنے نفس سے وحشت رکھتا ہے وہی اللہ کا انس پاتا ہے۔ ہر کام میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، ورنہ ہر ایسا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس میں اللہ کا خوف پنہاں نہ ہو۔ زندگی کے مشکلات و مصائب سے بخیر و خوبی نکلنا چاہتے ہو تو گناہ اپنے دامن سے جھٹک دو۔ راستے کا سفر صبر و تحمل سے طے کرنے سے ہی مالک راز سے وصال ممکن ہے۔